عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الملك القدوس السلام تمام جہان کا مالک فرض ہے على المسلمين حج بيته الحرام جس نے اپنے بندوں وجعله پر ركنا من أركان فریضہ دين حج کو الإسلام فرض کیا اور اس کو اسلام وأشهد کا أن لا بنیادی إله رکن إلا قرار دیا، الله الملك اور میں العلام گواہی دیتا ہوں اللہ تعالیٰ کی جو وأشهد واحد أن الاحد ہے، نبينا اور وسيدنا میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے محمدًا آقا اور عبده نبی ورسوله حضرت محمد خير مصطفیٰ صلی الأنام اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ عليه وعلى اللہ کے بندوں میں آله سب سے بہترین وصحبه ہیں۔ وأتباعه أفضل اللہ تعالیٰ ان پر الصلاة اپنا والسلام. صلاۃ و سلام بھیجے اور ان کے آل پر أما اور بعد ان کا اتباع کرنے والوں پر۔ فيا أيها الناس اے لوگوں، عليكم بتقوى میں آپ کو الله وصیت کروں گا اور نصیحت کروں گا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی تقوی اختیار کریں، کیونکہ اسی میں آپ کی دنیا اور آخرت کی بھلائی اور کامیابی ہے۔ في أول سورة الحج اللہ تعالیٰ سورہ يا حج میں أيها فرماتا ہے، الناس اتقوا ربكم اے لوگوں اپنے رب سے ڈرتے رہو اور اس کی تقوی اختیار کرو، شيء عظيم کیونکہ قیامت کا جو منظر ہے وہ بہت خوفناک ہے اور بہت عظیم چیز ہے۔ جس دن ہر شخص جو ہے وہ بھول جائے گا، ماں جو ہے وہ اپنے بچوں کو بھول جائے گی اور ہر حمل ٹھہر جائے گا، اور لوگ اس کیفیت میں ہوں گے جیسے وہ کسی نشے کی کیفیت میں ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت خوفناک ہے۔ اور تقوی کا تقاضا یہ بھی ہے کہ ہم قیامت کے دن کی تیاری کریں اور نیکیوں کے عمل درآمد کریں اور گناہوں سے ذلك بأن الله هو الحق بچاؤ اختیار کریں۔ وأنه يحيي الموتى اللہ تعالیٰ نے برملا قرآن میں اعلان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی حق ہے اور وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور قیامت کے دن نے بہرحال آنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قبروں میں سے بندوں کو دوبارہ مبعوث فرمانا ہے۔ وإن أعظم استعداد للآخرة اور آخرت کی تیاری کے لیے سب سے اہم عمل یہ ہے کہ آپ توحید اختیار کریں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اختیار کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں اور کسی اور سے مدد یا دعا نہ مانگیں۔ اور آپ کیسے کسی ایسے شخص کی یا ایسی ہستی کی دعا کر سکتے ہیں جو آپ کو نہ نقصان پہنچا سکتی ہے نہ آپ کو فائدہ پہنچا سکتی ہے۔ قال الله تعالى اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ومن يشرك بالله جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور معبود کو شریک ٹھہراتا ہے فتخطفه الطير تو وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے وہ آسمان سے گر گیا اور اس کو یا پرندے نوچ ڈالیں یا اس کو ہوائیں اٹھا کے کسی اور جگہ پٹک دیں۔ وشعار أهل الإيمان اور اہل ایمان کا جو بنیادی خاصہ اور نشانی ہے وہ یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی توحید پہ عمل پیرا ہوتے ہیں۔ إله واحد اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ اعلان کیا کہ تمہارا خدا اور معبود ایک ہی ہے، الذين إذا لہٰذا مسلمانوں کو بشارت دے دیجئے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے سامنے جب اللہ تعالیٰ کی آیات سنائی جاتی ہیں تو ان کے دل نرم پڑ جاتے ہیں، اور جو نماز قائم کرتے ہیں اور ان کو جو رزق عطا کیا گیا ہے اس میں سے انفاق کرتے ہیں۔ التوحید وشہادت ان لا الہ الا لہٰذا اللہ اسلام کے جو ارکان ہیں وان وہ اس محمد میں رسول توحید اللہ ہے اور اس بات کی شہادت ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے ہیں اور نبی ہیں، اور نماز کا قائم کرنا اور فریضہ حج ادا کے ساتھ ساتھ رمضان کے روزے اور زکوٰۃ کی ادائیگی رکھنا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ اور یہ تمام بنیادی ارکان پہ عمل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی تقوی اور اس کا خوف مقدم رہنا چاہیے قال اللہ تعالی اور صبر سے کام لینا چاہیے ہر مصیبت کی حالت میں۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ جو صبر کرنے والے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ بے پناہ اجر مع دے۔ شکر اللہ علی نعمه قال اسی عز طرح ہمیں وجل اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں کے كذلك شکر سخرناها بجا لانا لكم چاہیے۔ لعلكم اللہ تعالیٰ نے تشكرون قرآن میں اعلان کیا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے ساری نعمتیں مسخر کی تاکہ تم شکر ادا کرو، وللہ فی الخلق سنن کونیہ اور اللہ تعالیٰ على العبد کی اپنے أن بندوں کے يؤمن بارے میں بها کچھ وأن سنتیں ہیں۔ يستفيد منها بندے کو چاہیے کہ وہ ان پہ یقین قال رکھے اللہ تعالی اور ان سے فائدہ اٹھائے۔ ان اللہ يدافع عن الذين آمنوا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وعدہ فرمایا ہے کہ جو افراد ایمان لے آتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا دفاع کرتا ہے اور ان کی مدد کرتا ہے۔
ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نصرت کا وعدہ کیا ہے کیونکہ وہی کامل قدرت والا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایسی اقوام کی مثال دی کہ جو ظلم کرتی تھیں اور اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتی تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے تمام نعمتوں کے باوجود ان سے وہ تمام نعمتیں چھین لیں۔ وَلَقَدْ أَمَرَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا خَلِيلَهُ إِبْرَاهِيمَ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا تھا کہ اپنی امت کو اور قوم کو حج کی دعوت دو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ تم حج کی یہ دعوت دو تاکہ وہ دنیا کے ہر چپے سے یہاں پہنچیں، اور ان کو بیان کرو کہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ان پہ نازل کی گئی ہیں، تاکہ وہ اس بات کی گواہی دیں جو اللہ تعالیٰ نے ان پہ فائدے نازل کیے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں۔ ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ حجاج کرام دنیا کے ہر چپے سے یہاں حاضر ہو گئے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ثواب کے طلبگار ہیں۔ قال اللہ تعالی والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اعلان فرمایا کہ مسجد حرام وہ ہے جہاں لوگ جوق در جوق آ کے پڑاؤ ڈالتے ہیں، اور جو یہاں آ کے کسی بھی طرح کا ظلم کرے گا اس کو ہم بہت سخت عذاب دیں گے۔ لدعوة التوحید بإفراد اللہ بالعبادہ وترک الشرک باللہ، یہ حجاج جو یہاں موجود ہیں یہ توحید کی گواہی دے رہے ہیں اور شرک ترک کر چکے ہیں، اور ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی یہ حکم دیا تھا کہ شرک سے اجتناب کریں اور ہمارے گھر کو صاف کریں تاکہ یہاں آنے والے عبادت گزاروں اور حجاج کی عبادت کا انتظام ہو سکے۔ فيطهر البيت من كل ما لا يتناسب مع مكانته، لہٰذا اللہ تعالیٰ کے گھر کو ہر اس چیز سے پاک ہونا چاہیے جو اس کی اہمیت اور اس کے تقدس سے مناسبت نہ رکھتا ہو۔ لہٰذا حج کے دوران کسی قسم کی کوئی لڑائی جھگڑا یا کوئی ایسا عمل نہ کیا جائے جو مسلمانوں کی وحدت کو خراب کرے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل پیرا ہونا چاہیے۔ بل طہارت فی الظاہر والباطن، اور اسی طرح ہر وہ پاکی اختیار کی جائے جو ظاہری ہے یا باطنی ہے، اور دوسرے حجاج کے حقوق کا اور ان کے آرام کا احترام کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی بیان کردہ حرمتوں کی تعظیم کرتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں بہت بہترین تقویٰ ہے۔ اور اسی طرح حج کے دوران مسلمانوں کے درمیان بھائی چارہ، محبت، باہمی محبت کے مظہر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے، صرف نظر اس کے کہ وہ مختلف زبانیں بولتے ہیں، مختلف رنگ و نسل کے ہیں، اور ان کو چاہیے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو جو ان میں فقراء ہیں ان کی مدد کرتے رہیں اور ہمیشہ سچ بولیں۔ اللہ تعالیٰ کا برملا حکم ہے کہ کسی بھی غلط قول سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اس میدان عرفات میں جب آپ کھڑے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو گواہ بنا کے یہ اعلان کر دیا تھا کہ میں نے آج اس دین کو مکمل کر دیا ہے اور تمہارے لیے دین اسلام کو چن لیا ہے، لہٰذا میں آپ کو نصیحت کروں گا کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اتباع کریں۔ جنہوں نے یہاں وقوف عرفہ کے بعد ظہر اور عصر ادا کی اور غروب شمس تک یہاں کھڑے اللہ تعالیٰ کا ذکر اور دعا کرتے رہے، كما قال الله تعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آپ کو حکم دیا ہے کہ عرفات سے فارغ ہونے کے بعد آپ مزدلفہ تشریف لے جائیں گے اور وہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر اور دعا میں مشغول رہیں گے، اور عید کے دن آپ منی تشریف لے جائیں گے۔
ان اللہ غفور رحیم، اور وہاں جا کے آپ اللہ تعالیٰ سے مغفرت کریں گے اور جمرات کا فرض ادا کریں گے، اور اس کے بعد آپ اپنے بال اتروائیں گے اور قربانی کا فریضہ ادا کریں گے، اور بالآخر میں آپ طواف وداع کریں گے۔ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ اللہ تعالیٰ نے مع قرآن الحرص کریم میں على بھی السكينة ان احکامات کا ذکر کیا ہے۔ والبعد عن التدافع آپ کو میں نصیحت کروں گا کہ آپ کسی بھی طرح کی دھکم پیل سے اجتناب کریں، اور آپ کو جو تعلیمات اور جو ہدایات دی جائیں ان پہ عمل پیرا رہیں، تاکہ تمام حجاج کرام جو ہیں وہ کسی بھی طرح کی پریشانی سے بچ سکیں اور ایک منظم انداز میں تمام فرائض حج اور واجبات ادا کر سکیں۔ قال اللہ تعالی فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ جب حج کے تمام مناسک ادا کر چکو تو اللہ تعالیٰ کی ذکر اور یاد میں مصروف رہو، جیسے تم اپنے والدین کو یاد رکھتے ہو۔ اور آنے والے ایام تشریق میں حجاج کرام روزانہ شیطان کو کنکریاں مارنے کا فریضہ ادا کریں گے، وَيَجُوزُ التَّعْجِيلُ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي عَشَرِ قال اور اللہ افضل یہ تعالی ہے کہ آپ 13 ذی الحجہ تک کے مناسک ادا کریں، لیکن 12 ذی الحجہ تک بھی آپ کو یہ فریضہ ادا کر کے جلدی منا سے روانہ ہونے کی اجازت ہے۔ لمن اتقى واتقوا الله واعلموا انكم اليه تحشرون، اور آپ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتے رہیے وقبل السفر کیونکہ آپ نے اس کی طرف لوٹنا ہے، فالله اور تعالى واپسی کے سفر سے پہلے آپ نے طواف وداع کا فریضہ ادا کرنا ہے۔ وما جعل عليكم في الدين من حرج، اللہ تعالیٰ نے اپنے دین میں آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں رکھی، وسماكم المسلمين من اور اللہ تعالیٰ نے یہ دین جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پہ ليكون الرسول رکھا ہے، اور شهيدا آپ کو اور آپ سے پہلے آنے والی اقوام کو بھی مسلمان فاقيموا بتایا ہے۔ الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو آپ مولاكم نماز قائم کیجئے، فنعم المولى روزے رکھیے اور ونعم زکوٰۃ ادا النصير۔ کیجئے۔ وإن من الاعتصام بالله أن يكثر المرء من دعاء ربه وخصوصا اللہ تعالیٰ في مواطن الحج کی فهي مظنة عظمت کا الإجابة، اظہار اور اس وفي کی الحديث یہ ہے کہ آپ کثرت سے دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ سے اپنی تمام حاجات کو مانگیے، اور سب سے بہترین وہ دعا ہے جو یوم عرفہ کے دن مانگی جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن سب سے بہترین کلمات جو ادا کرنے چاہیے وہ وہی ہیں جو میں نے بھی کی اور مجھ سے پہلے تمام انبیاء نے کیے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اپنے بندوں سے کہ دعا کرو، میں تمہاری دعا کو قبول کرنے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ میرے نیک بندے وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی اچھائی مانگتے ہیں اور جہنم کی آگ سے پناہ مانگتے ہیں۔ یا اللہ، ہم آپ سے دعا فرماتے ہیں کہ ان تمام حجاج کرام کی عبادات کو قبول فرمائے، ان کے معاملات میں آسانی فرمائے، ان کو اپنے اپنے گھروں تک اور ملکوں تک بحفاظت کامیابی کے ساتھ لے جائے۔ یا اللہ، مسلمانوں کے حالات کو بہتر کر دے۔ یا اللہ، ان کے درمیان وحدت اور ان کو حق کے پیغام کے اوپر متحد کر دے۔ یا اللہ، ان کے تمام معاملات کی تو حفاظت فرما، ان کے دین اور دنیا سے متعلق جتنے معاملات ہیں ان کو بہتر کر دے۔ أحوالهم الدينية والدنيوية يا رب العالمين. اللهم وفق خادم الحرمين الشريفين ہم آپ سے دعا گو ہیں کہ خادم الحرمین الشریفین وولي عهده الأمير اور ان کی جو ولی عہد ہیں وولي عهده الأمير محمد بن سلمان واجزهما یا اللہ ان کو خير الجزاء بہت بہترین جزائے خیر عطا فرما اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، کہ انہوں نے حجاج کرام کی آسانی کے لیے اور خدمت کے لیے اپنے تمام کوششیں اور اپنے تمام تر وسائل مسخر کیے۔ وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا اور آخر میں محمد درود و سلام ہو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔